بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیٰ یا علی مدد۔ ولسن نیوز بلیٹن کے ساتھ حمزہ علی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں 10 تا 13 جمادی الثانی ایام مادر عباس حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا پرسہ و تعزیت۔ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں تاریخی مجلس حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا انعقاد۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر سید ریحان اعظمی نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ سینئر صحافی چودھری عدیل سرور کی یاد میں تعزیتی ریفرنس۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں 10 تا 13 جمادی الثانی ایام مادر عباس منائے گئے۔ عزاداروں کا معدن وفا اور مستر شجاعت کی بارگاہ میں سپاس عقیدت۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی والدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا پرسہ و تعزیت۔ مجالس و پرساداری کی تفصیل جانتے ہیں سید محمد عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق حرم امیر المومنین مادر ابوالفضل العباس حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں یوم شہادت مادر عباس علمدار حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مذہبی و مادمی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام مجالس اعزاء کا انعقاد کیا گیا، جبکہ خواتین کی مجالس میں تابوت برآمد ہوئے۔ راولپنڈی میں خانوادہ پرنسپل ملک منظور حسین مرحوم آف داؤد خیل کے زیر اہتمام علی مسجد میں مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے الحاج علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے مشاہیر کو یاد رکھ کر ان کی تعلیمات کو اپنے لیے سبق آموز بنا کر مستقبل سنوارتی ہیں، لہٰذا کربلا کے بہادر سپوت حضرت غازی عباس علمدار کی مادر گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کو اجاگر کر کے ان کی سیرت کو عملی زندگی میں اپنانے کا عہد و پیمان اور مشاہیر اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا قومی و ایمانی شعار ہے۔ مجلس سے مولانا ملک جلال حیدر الحیدری، ذاکر سید متی الحسنین کاظمی، رضا عباس قاسمی، جلیل حیدر کاظمی، مزمل عباس گوندل نے بھی خطاب کیا۔ دربار عالیہ سخی شاہ پیارا چوڑہڑپال میں مجلس ایام مادر عباس علمدار سے خطاب کرتے ہوئے ٹی این ایف جے راولپنڈی ریجن کے ناظم الامور علامہ سید ابوالحسن تقی نے کہا کہ حضرت ام البنین کے بیٹوں کی وفات تابندہ رہے گی۔ امام بارگاہ باب الہوائے شاچن چراغ میں اختتامی مجلس سے ذاکر ملک علی رضا کھوکھر، مولانا سید ریاض حسین رضوی، ذاکر منتظر مہدی، ذاکر قاضی وسیم عباس نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس لاہور راولپنڈی کے ماتمی دستوں نے ماتمداری کی۔ قدیمی امام بارگاہ مسجد شاہ نجف، قصر شبیر، قصر زینب، قصر امام علی رضا علیہ السلام، امام بارگاہ فاطمیہ حیدریہ مسجد کے علاوہ درجنوں مقامات پر مجالس اعزاء اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز اسلام آباد شیر محمد کے مطابق بسلسلہ شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا برمکان سائیں سخاوت علی ڈھوکشیاں سیحالہ اسلام آباد میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاء سے علامہ سید مطلوب حسین تقی، مفتی باسم عباس ظاہری، ذاکر آصف رضا اور دیگر نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس شبیہ علم مولا غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام برآمد ہوا، جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ نمائندہ ولسر نیوز کوہاٹ سجاد علی بنگش کے مطابق شہادت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے موقع پر کوہاٹ شیرکوٹ میں مختارسوں کے زیر اہتمام مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس اعزاء سے علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سینہ زنی کی گئی۔ مجلس اعزاء میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ امام بارگاہ ڈاکٹر آغا سید حبیب شاہ کوہاٹ شہر میں بھی مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید ظفر عباس نقوی، ذاکر نویدہ شکبیل آف لاہور نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز شاہکوٹ علی رضا بھنگڑ کے مطابق بسلسلہ شہادت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا شاہکوٹ امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں مجلس اعزاء زیر اہتمام وٹو برادران منعقد ہوئی، جس میں خطیب مسجد آل محمد دربار شریف علامہ مظہر حیدری، خطیب نوجوان علامہ ذیشان نقوی، علامہ مہدی عباس نے خطاب کیا۔ مجلس اعزاء میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ نمائندہ ولسر نیوز فیصل آباد ذیشان حیدر بھٹی کے مطابق ہجویری ٹاؤن انجمن منتظرین امام زمانہ کی جانب سے مجلس اعزاء و ماتمی جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس سے علامہ سید ریاض حسین رضوی، ذاکر غلام عباس کاظمی اور امیر حسین جعفری نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر علم حضرت ابوالفضل العباس برآمد ہوا۔ شہر بھر کی ماتمی سنگتوں کے علاوہ مرکزی ماتمی سنگت انجمن محبان آل محمد دھروڑ نے پرساداری کی۔ نمائندہ ولسر نیوز دینا مستجاب نقوی کے مطابق ہڈالہ سیدہ دینا میں زیر اہتمام تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دے کونسل ہڈالہ سیدہ اوزیلی شعبہ جات مجالس اعزاء منعقد ہوئیں۔ ام البنین
WF ہڈالہ سیدہ یونٹ کے زیر اہتمام مجلس اعزاز سے ذاکرہ کرن علی عابدی نے فضائل و مصائب بی بی ام البنین بیان کیے۔ اختتام مجلس پر بارگاہ حضرت عباس میں ان کی والدہ کا پرسہ پیش کیا گیا۔ علاوہ عظیم مجلس اعزاز زیر اہتمام سید ادیب مرتضیٰ ان کی رہائش گاہ پر مجلس منعقد ہوئی، جس سے سید نسیم اختر، سید علی عابد نقوی، سید محمد تقی، سید زرغام عباس، جمشید حیدری اور سید شبیع الحسن نے مرثیہ خوانی اور نوخوانی کی۔ اختتام مجلس پر ماتمداری برپا کی گئی۔ اختتامی مجلس زیر اہتمام سید توقیر حیدر آف UK ممبرگاہ ہڈالہ سیدہ میں منعقد ہوئی، جس سے مولانا شفقت علی نقوی، ذاکر غلام عباس جپا نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر ماتمی تنظیم غلامان علی اکبر نے پرسہ داری کی۔ بیٹھک شیخ مراد بخش جیلم میں مجلس اعزاز منعقد ہوئی۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، گلگت بلتستان اور ملک کے دیگر مقامات پر بھی مجالس اعزاز کا انعقاد ہوا، جس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ام البنین کی سیرت اور پاکیزہ کردار پر عمل پیرا ہو کر طبقہ نسواں عزت و عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ نمائندہ ولسر نیوز کربلا معلیٰ سید طیب رضا کے مطابق بسلسلہ شہادت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ماتمی جلوسوں کی روزہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام میں آمد، حضرت عباس کو ان کی والدہ کا پرسہ پیش کیا گیا۔ امام بارگاہ غازی عباس پنڈی گھیب میں مجلس اعزاز زوار حسین کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید محسن علی حمدانی، ذاکر مرید ہاشم نے خطاب کیا۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ طوفان گزر رہے ہیں دامن بچا بچا کے، یہ کون رکھ گیا ہے شمع وفا جلا کے۔ آغوش وفا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں مجلس ام البنین سلام اللہ علیہا کا انعقاد۔ تفصیل جانتے ہیں سید ذیشان کی اس رپورٹ میں۔ مادر حضرت ابو الفضل عباس علمدار لشکر حسینی کی شہادت کے موقع پر ایام مادر عباس کی مناسبت سے ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس اعزاز و برآمدگی تابوت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے موقع پر ہزاروں خواتین نے شرکت کی اور پرسداری میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مفسرہ قرآن، معروف اسکالر و مصنفہ شعراء آفاق تذکرہ مختار خطیبہ آل عباس سیدہ بنت الہدا نے کہا کہ آزادی و حریت کی تحریکوں میں ظالمین سے برسر پیکار اور وطن عزیز میں اپنے ماتھوں پر شہادت کے تمغے سجانے والے عظیم سپوت ان عظیم ماؤں کے شعر کی تاثیر دکھا رہے ہیں جن میں حضرت ام البنین سر فہرست ہیں، اور انہی کی تاثیر میں اپنے بیٹوں کو دین و وطن کی حرمت بچانے کے لیے قربان کرنے والی مائیں لائق صد تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا علم و فضل کا پیکر اور عظمت اہل بیت کی عارفہ تھیں، اس لیے آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مادر عباس علمدار حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا دلیرانہ اور جرأت مندانہ اسوہ آج بھی زنان عالم کے لیے روشن ترین آئیڈیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ زوجہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کا بڑا مقام تھا، لیکن آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کچھ دیر پیاسے رہے تو ہاجرہ تڑپ اٹھی اور تلاش آب میں دوڑنے لگیں، لیکن واہ ام البنین آپ کے 4 شیر بیٹے میدان کربلا میں بھوکے پیاسے درجہ شہادت پر فائز ہو کر صبر و برداشت کی اعلیٰ مثال قائم کر گئے، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ مجلس سے عین البتول مشہدی، ذاکرہ شہربانو نقوی، لواء زینب کاظمی، سیدہ بنت موسیٰ موسوی، شزرا بتول موسوی نے بھی خطاب کیا۔ بعد از مجلس تابوت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا برآمد ہوا اور ماتمداری کی گئی۔ جنت میں اگر مجلس سے شبیر نہ ہوگی، ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے۔ ریحان میرا نامہ اعمال ہے نوحہ، پروانہ جنت میرے اشعار رہیں گے۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر، اسکالر، ادیب ڈاکٹر سید ریحان اعظمی اقلیم سخن کو سوگوار چھوڑ کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ زندگی بھر اہل حرم اور کربلا کے درد کو عام کرتے کرتے ریحان اعظمی اعلی مقامہ تصویر علم بن کر قوم کو دکھی کر کے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ مرحوم کی زندگی جہد مسلسل، استقامت و پامردی، محبت و مودت اہل بیت علیہم السلام، قلم سے چکی کی مشقت اور مشق سخن سے عبارت رہی۔ ان کے وقی کلام کے محاسن کی ایک دنیا معترف ہے۔ آپ کا کلام آپ کی معرفت کربلا کی غمازی کرتا ہے۔ اسی صفت کے پیش نظر آپ کو انیس دوراں بھی کہا جاتا ہے۔ ماتمی نوحوں مرثیوں کی بیاض 52,000 سے زائد درد پاروں پر مشتمل ہے۔ مرحوم کے عرفہ علمی اور ادبی مرتبے پر کسی کو کلام نہیں۔ پاکستان کے تمام معروف نوحہ خانوں کی شہرت اور کامیابی میں کلام ریحان کا تعلق وہی ہے جو جسم کے ساتھ روح کا ہوتا
ہوتا ہے۔ مرحوم شدائد و مشکلات زمانہ سے شاکی ضرور تھے مگر ان کی روح مطمئن تھی۔ آزمائشوں اور ابتلا نے ان کے ایمان اور ایقان کو مزید پختہ کیا اور درد و غم جو جمع ہوتے رہے غم اہل بیت سے درما ہو کر لازوال دیوان میں ڈھلتے گئے۔ مرحوم کا سفر آخرت، تجہیز و تکفین کے مناظر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اہل علم و ادب اور اہل عزا کے دلوں میں بستے تھے۔ مرحوم کی تشییع جنازہ میں ان کے عقائد کی ترجمانی نے اہل معرفت کو اطمینان بخشا کہ حب اہل بیت نے جو شہادت عطا کی اس کی گواہی اور شہادت تکبیرات دے رہی تھیں۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر ریحان اعظمی کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کے فرزند معصوم اعظمی کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مرحوم شاعر حسینیت تھے جو شاعری کے ذریعے پوری زندگی ظالم و مظلوم کے فرق کی وضاحت میں مشغول رہے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ ریحان اعظمی نے کربلا سے باہر آ کر کوئی بات نہیں کی کیونکہ غم حسین ان کی نس نس میں سمایا ہوا تھا اور شدید علالت کے باوجود فرش عزا کی رونق بنتے رہے۔ انہوں نے نعت، منقبت، سلام، نوحے، مرثیے اور دیگر اصناف ادب میں عروج و کمال پایا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ ریحان کی شاعری کا پس منظر رسول اور آل رسول سے ایک خاص تعلق اور نسبت رکھتا تھا، اسی لیے وہ روحانی اور ذہنی طور پر حب اہل بیت سے سرشار تھے۔ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ہزاروں نوحوں کے خالق ریحان اعظمی پر مادر حسین حضرت فاطمہ زہرا کا خاص کرم تھا۔ ان کے شعری مجموعے علمی ادبی سرمایہ ہیں، اسی لیے دنیائے ادب کے محققین مرحوم کو انیس دوراں کا مقام دیتے ہیں۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے جن کی مقبولیت نے وطن عزیز کی سرحدوں سے نکل کر دنیا کے مختلف خطوں تک رسائی حاصل کی۔ قائد ملت جعفریہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی مذہب کے وہ شاعر تھے جنہوں نے دنیائے انسانیت کے لیے پیار و محبت کا وہ لازوال پیغام دیا جو انسانیت کو احترام بشر کا درس دیتا ہے، جس کی زمانے کو آج شدید ضرورت ہے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ مرحوم کے شعری مجموعوں میں ایک آنسو میں کربلا، امام عالی مقام اور ان کے 72 جان نثاروں کی لازوال قربانی اور دردناک شہادتوں کی وہ دردناک داستان ہے جن میں احساس کی کرچیوں اور عصر حاضر کے دکھ اور احساسات کے زخمی گوشے صبر و استقامت کا بہترین درس دیتے نظر آتے ہیں۔ آقائے موسوی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کے 50,000 سے زائد نوحوں کی صورت میں ان کی نوائے درد ہمیشہ بلند رہے گی۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اقلیم سخن کو سوگوار کر کے رخت سفر باندھنے والے ریحان اعظمی کا رسائی ادبستان مملکت درد کے باشندوں کو خوگرے درد بنا بنا کر نواس رسول کے حلقہ ارم ملاتے رہیں گے اور دولت درد شاہ امم عام کرتے رہیں گے۔ فردوس مکین ریحان اعظمی کے نوحوں کی گونج میں ذکر شہدائے کربلا جہاں جہاں ہوتا رہے گا، وہاں مرحوم کے اشعار یہ بھی یاد دلائیں گے کہ جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے۔ ریحان میرا نامہ اعمال ہے نوحہ، پروانہ جنت میرے اشعار رہیں گے۔ سینئر صحافی اور ہر دل عزیز شخصیت چودھری عدیل سرور کی یاد میں راولپنڈی پریس کلب میں تعزیتی ریفرنس۔ مرحوم عدیل سرور کی حسین یادوں نے شرکائے ریفرنس کے دل رنجیدہ کر دیے۔ مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین۔ تفصیل جانتے ہیں یوسف حمدانی کی اس رپورٹ میں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن نوجوان صحافی عدیل سرور کا کردار صحافت اور اہل صحافت کے علاوہ مختلف شعبوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت عدیل سرور کی زندگی کا محور و مرکز تھی۔ عدیل سرور اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات اور دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتب کے درمیان رابطوں کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرتے رہے۔ ان کی یاد اہل صحافت کے ساتھ
ساتھ شہر کی سیاسی، مذہبی، سماجی طبقات میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے راولپنڈی پریس کلب میں عدیل سرور مرحوم کی یاد میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریفرنس کا اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے کیا تھا۔ ریفرنس سے PFUJ کے سیکرٹری ناصر زیدی، نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم، سیکرٹری انور رضا، پریس کلب کے سابق صدر فاروق فیصل خان، شکیل قرار، نیشنل پریس کلب کی جوائنٹ سیکرٹری شکیلہ جلیل، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید قمر حیدر زیدی، بو علی مہدی، شفقت ترابی، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے نارکوٹکس شیخ راشد شفیق، سابق میئر راولپنڈی سردار نسیم، گرین ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر جمال ناصر، جماعت اسلامی کے رہنما رضا احمد شاہ، تحریک انصاف کے رہنما عارف عباسی، ساجد قریشی، جمعیت علماء اسلام کے رہنما علامہ سید اظہار حسین بخاری، انجمن تاجران راولپنڈی کے صدر شاہد غفور پراچا، سیکرٹری جنرل ندیم شیخ، عوامی تحریک کے رہنما غلام علی، مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی رہنما سمینہ شعیب، دربار شاہ چند چراغ کے سجادہ نشین سید اعتبار بخاری، پیپلز پارٹی کی رہنما سمیرہ گل، شیخ حمید، علی فرقان، ساجد شیخ اور اقبال ملک سمیت مختلف سیاسی و مذہبی سماجی شخصیات نے خطاب کیا، جبکہ عدیل سرور مرحوم کے خالو ڈاکٹر تنویر علوی، ماموزاد عبدالرؤوف اور خالہ زاد اسد امان نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ عدیل سرور ایک انتہائی متحرک، خوش اخلاق، زیرک اور فہم و فراست کے حامل شخصیت تھے، جو دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ حب رسول اور اہل بیت علیہم السلام سے سرشار تھے۔ عدیل سرور ہمیشہ مقامی اور قومی سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے۔ عدیل سرور کی یاد دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس موقع پر مختار آرگنائزیشن کی جانب سے عدیل سرور مرحوم کی خدمات کے صلے میں یادگاری شیلڈ پیش کی گئی، جو ان کے خالو ڈاکٹر تنویر نے وصول کی، جبکہ سینئر صحافی وائس آف امریکہ کے نمائندے اور بچپن کے دوست علی فرقان نے خصوصی مضمون پڑھا، جس میں عدیل سرور مرحوم کی زندگی کا احاطہ کیا گیا تھا۔ بعد ازاں عدیل سرور مرحوم اور ان کے والد کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یاد رہیں کہ گزشتہ سال 17 اکتوبر کو عدیل سرور مندرہ چکوال روڈ پر اس وقت ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے جب وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گاؤں جا رہے تھے۔ اس حادثے میں ان کے والد موقع پر انتقال کر گئے تھے، جبکہ عدیل سرور 3 ماہ سے زائد عرصہ موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد 21 جنوری کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا اظہار تعزیت۔ بزرگ عزادار بانی مجلس متولی امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ سید لیاقت کاظمی انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ راولپنڈی میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نمائندہ خصوصی علامہ سید محسن علی ہمدانی نے پڑھائی، جس میں علماء کرام، TNFJ کے مرکزی، ریجنل اور ضلعی عہدے داران کے علاوہ ماتمی سالاروں، مذہبی، سیاسی، سماجی رہنماؤں سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم کو شہدائے قبرستان ڈھوک سیدہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دری اسنا TNFJ صوبائی کونسل سندھ کے ایڈیشنل سیکرٹری ملک مظہر عباس کے بڑے بھائی ملک لیاقت علی، بزرگ عزادار بابا سید حسین شاہ کاظمی کے جواں سال فرزند مختار SO کے سابق رہنما سید غیور حسین شاہ کاظمی انتقال کر گئے۔ مرحومین کے پسماندگان کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مرحومین کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولسن نیوز کو YouTube پر سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔